صدیوں قبل ملک عراق میں دریائے فرات کے کنارے خضر نامی ایک عظیم قلعہ واقع تھا جو ایک شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس مضبوط قلعے کے بادشاہ کا نام ساترون تھا۔ ساترون ہیرا کے مشہور بادشاہ نعمان بن منظر کا دادا تھا۔ وہ ساسانی سلاطین کی طرف سے وہاں پر حاکم تھا اور اس کا شمار سلاطین عرب میں ہوتا تھا۔ خضر کا قلعہ عام پتھر اور سنگ مرمر سے بڑی خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ اس قلعہ کی اہمیت اور شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے باشندے اس قلعے کے اندر خود کو ہر قسم کے خطرات اور حادثات سے محفوظ سمجھتے تھے۔ ایک عرب شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ خضر اتنا عظیم الشان اور پرشکوہ ہے کہ اس میں موت کا ڈر خطرہ بھی نہیں ہے۔ شاہ پرزوالہ کتاب نامی ایک ساسانی بادشاہ نے ساترون سے جنگ کرنے کے لیے خضر پر چڑھائی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خضر 2 سال تک شاہ پور کے محاصرے میں رہا۔ اسی دوران ایک دن ساترون کی بیٹی شیترا کی اپنے بلند و بالا محل سے شاہ پور پر نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ پور نے بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے، زمرد، یاقوت اور مرجان سے مزین تاج سر پہ سجایا ہوا ہے۔ اس کا جسم متوازن اور شکل انتہائی خوبصورت اور دل مو لینے والی تھی۔ ساترون کی بیٹی نے کسی ہیلے بہانے سے شاہ پور کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ قلعے کا دروازہ کھول دے اور شاہ پور قلعہ فتح کر لے تو کیا وہ اس شیترا کو اپنی زوجیت میں لے لے گا۔ شاہ پور نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اس رات ساترون حسب معمول بہت زیادہ شراب پی کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ روزانہ رات کو بہت زیادہ شراب پی کر بے ہوشی میں رات گزارتا تھا۔ جب ساترون بے ہوشی میں گیا تو اس کی بیٹی نے اس کے تکیے کے نیچے سے خضر قلعے کی چابی اٹھائی اور اپنے غلام کے ذریعے شاہ پور کو دے بھیجی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا اور شاہ پور نے اپنی فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر ساترون کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قلعے میں لوٹ مار کی جائے، اس کے باشندوں کو قتل کر دیا جائے یا قیدی بنا لیا جائے اور اس کے بعد اس قلعے کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ اس علاقے میں اتنا مضبوط قلعہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے وعدے کے مطابق ساترون کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور اسے اپنے دارالحکومت لے گیا۔ ایک رات ساترون کی بیٹی شاہی محل میں سو رہی تھی کہ اچانک اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ شاہ پور نے اس کی بے چینی کو دیکھا تو شمع منگوائی تاکہ دیکھا جائے کہ اس کے بستر پر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو اسے چین سے سونے نہیں دے رہی۔ جب شمع کی روشنی میں اس کا بستر دیکھا گیا تو اس پر مہندی کا ایک پتا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ پور نے پوچھا کہ اتنے نرم و نازک پتے سے تمہیں اتنی بے چینی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ شاہ پور نے پوچھا تمہارے باپ نے تمہیں کس ناز و نعمت میں پالا تھا کہ مہندی کے درخت کے ایک چھوٹے سے پتے نے تمہیں بے آرام کر دیا؟ اس نے جواب دیا میرے باپ نے میرے لیے بہترین بستر تیار کرا رکھا تھا۔ وہ مجھے ریشم کا نرم و نازک لباس پہننے کو دیتا اور اکثر اوقات بڑے پیار سے مجھے دمبے کا مغز کھلاتا تھا۔ شاہ پور نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا کیا باپ کے اتنے پیار و محبت کا تم نے یہ صلہ دیا؟ شاہ پور نے اس کی یہ بات سن کر کہا کیا باپ کے اتنے پیار و محبت کا تم نے یہ صلہ دیا؟ میرا وصال حاصل کرنے کے لیے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے قتل کا سامان فراہم کر دیا۔ جب تم اپنے سگے باپ سے ایسا بھیانک سلوک کر سکتی ہو تو موقع آنے پر میرے ساتھ بڑی آسانی سے اس سے بھی برا سلوک کر سکتی ہو۔ اس کے بعد شاہ پور کے حکم سے ساترون کی بیٹی کے بالوں کو ایک گھوڑے کی دم سے باندھ کر اسے دوڑایا گیا۔ گھوڑا اتنا دوڑا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ برے طریقے سے ہلاک ہو گئی۔